طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. اس سے بلند صلوات. اللہ اپنے کلام میں وحدت، اتحاد، یکجہتی، ہم آہنگی، محبتیں، الفتیں، باہمی رواداری، باہمی تعاون کا حکم دے رہا ہے. اللہ ہمیں انسان دیکھنا چاہتا ہے اور انسان انس کے خاندان کا لفظ ہے. انس کا مطلب ہے رغبت، پیار، محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے لیے اعضائے بدن کی طرح رہنا، ایک دوسرے کے لیے جینا، ایک دوسرے کے لیے مرنا. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ دوسروں کی خاطر زندگی گزارو. من کان خیر الناس یا رسول اللہ، قال من کان خیرا للناس. پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جو انسان انسانوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے. لہذا ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے درگزر سے کام لینا. ویسے بھی ہم جن ایام میں ابھی تو وہ جو یہ جو عشرہ ہے نا، یہ عشرہ جو اب کل ختم ہوگا، یہ عشرہ ایسا ہی ہے جیسے اسکول میں پہلے پیریڈ سے پہلے حاضری لگتی ہے. تو یہ عشرہ حاضری کا ہے. ابھی تو کلاس 2.25 مہینے چلے گی. تو ان ایام کو جو ایام عزاداری کے ہیں، ان ایام کو ایام عزا کہتے ہیں. آپ جا کر دیکھیے لغت میں عزا کا مطلب صبر ہے. صبر. عزا کا دوسرا مطلب ہے صبر. عزا کا مطلب ہی صبر ہے.
ایام صبر، یعنی ان ایام کو ایام ازا یعنی ایام صبر. تعزیت، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تعزیت کرنے جا رہے ہیں. فلاں کے ہاں ہم تعزیت کرنے گئے تھے، یعنی انہیں تلقین صبر کرنے گئے تھے. تعزیہ جو امام حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں وہ بھی ایک صبر کا استعارہ ہے، برداشت کا استعارہ ہے. یہ ایام اس اعتبار سے بھی ایام ازا یعنی ایام صبر ہیں کہ جن کے یہ ایام ہیں انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. جن کے یہ ایام ہیں انہوں نے صبر کیا، ورنہ نہ ہی زہر بازو کی بنیاد پر کوئی ان سے جیت سکتا تھا، اور نہ ہی ان کا جو مانوی کمال تھا اس کی بنیاد پر ان سے کوئی جیت سکتا تھا. جب ہزاروں کی تعداد میں فرشتے مدد کرنے آ رہے ہوں، امام حسین ایک اشارہ فرماتے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو فرشتوں سے لڑ سکے؟ جب ہزاروں کی تعداد میں کربلا میں عاشور کے دن جن امام حسین کی مدد کے لیے آئے تو امام حسین نے تو سارے جنوں کو واپس کر دیا. فرمایا میرا امتحان ہے، میرے صبر کے دن ہے، میری برداشت کے دن ہے. مجھے اپنی گہرائی، اپنا صبر، اپنی وسعت، اپنا تحمل دکھانا ہے، مجھے اپنی برداشت دکھانی ہے. امام حسین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے. یہ سنی شیعہ کتابوں میں، میرے سنی بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، امام حسین کی مدد کے لیے اللہ نے اجنہ کو بھیجا، جنوں کو. بعض جن تو بعد میں بعض انسانوں سے انہوں نے ان واقعات کی روایت کی ہے کہ یہ واقعہ تو ہم نے کربلا میں دیکھا. خاص طور پر میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت جعفر جن کا واقعہ جڑا ہوا ہے. جی، ان کا ایک شاگرد تھا جو جن تھا. میں نہیں جانا چاہتا اس میں، صرف ایک آپ کے ہاتھ میں مضمون دے رہا ہوں کہ یہ کچھ ہے، ایسی کچھ باتیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اور اس سے ایک کوئی کسی جڑی بوٹی کی ضرورت تھی. معلوم ہوا کہ صاحب وہ اتنی دور فلاں جگہ فلاں جنگلات کے اندر وہ جڑی بوٹی ملے گی، اور اس کو منگانے کے لیے تو کوئی 2 سال لگ جائیں گے کہ ایسے لوگ جائیں پھر آئیں پھر لائیں. تو اس شاگرد نے کہا کہ میں ابھی لے آؤں گا. تو انہوں نے کہا تم ابھی لے آؤ گے؟ لے آؤ. اور وہ لے آیا. تو بھائی تم یہ کیسے لے آئے؟ تب بات کھلی آہستہ آہستہ کہ وہ جن ہے جو ان سے مرثیہ سیکھ رہا تھا. تو امام حسین، ہاں امام حسین، جی عباس بھائی، ان امام حسین علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے، امام حسین کے پاس تو فرشتے بھی تھے. جی، تو امام حسین سے کوئی زور بازو پہ لڑ سکتا تھا؟ امام حسین کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے پیاس کی شدت کا اور اپنے کلیجے میں پیاس کی وجہ سے تکلیف کا اظہار کیا تو امام حسین نے خیمے کی پشت پہ جا کر ایک پتھر کو اٹھایا تو تازہ چشمہ نکلنے لگا. تو ایک بچے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ پیاسا کتنی جلدی آگے بڑھا ہوگا. تو جیسے ہی جناب سکینہ پانی کی طرف بڑھی تو امام حسین کی آواز آئی، پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، پھر امت مصطفیٰ کی نجات نہیں ہوگی. سلام ہو اہل بیت کے بچوں پر. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی. امام نے وہ پتھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، پانی بند ہو گیا. امام کے لیے مسئلہ نہیں تھا. جب مدینہ منورہ سے آپ کربلا کے لیے 28 رجب کو سن 60 ہجری روانہ ہوئے تو جناب ام ہانی نے، آپ کی پھوپھی نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ ہمارے گھر کی جناتنیاں رو رہی ہیں، رات سے ہمارے حویلی میں بسنے والی جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو امام حسین نے فرمایا تھا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں. امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. مگر یہ اشرا 2 محرم کو کربلا آئے تھے نا، 10 محرم کو شہید ہو گئے. 8 دنوں میں یہ قصہ تمام ہو گیا. مگر بتائیے تمام ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں تمام ہوا؟ امام حسین کے صبر کی وجہ سے یہ قصہ
نسلوں میں قیامت تک، حتیٰ قیامت کے دن پورا محشر امام حسین کا غم منائے گا. پورے محشر میں امام حسین کا غم منایا جائے گا. جب جناب زہرا آ کر کہیں گی نا میرا حسین ایسا دکھا جیسا عاشور کے دن تھا، تو آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. تو بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. تو پھر امام حسین کا گھوڑے سے گرنے والا منظر دکھایا جائے گا، پورا محشر روئے گا. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، یعنی سن 61 ہجری سے پہلے بھی انبیاء کرام، اولیاء الہی، انہیں بتایا جاتا تھا کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے. جی یہ حضرت ابراہیم سے سورہ صافات کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اے ابراہیم یہ بہت بڑی قربانی تھی جو ہم نے تم سے لی، مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے جو ہم بعد میں لیں گے. حضرت ابراہیم کے تو بیٹے ہیں حضرت امام حسین، حضرت اسماعیل کی تو نسل ہے امام حسین. جی حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل سے اپنی نسل کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی نا، ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری نسل کی محبت میں مبتلا کر دے. یہ وہی دعا ہے جو نبی نے امام حسین کو گود میں لے کر کی تھی، یا اللہ لوگوں کو میرے حسین کی محبت میں مبتلا کر دے. یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا. مگر امام حسین نے صبر کیا. یا ایام عزا یعنی ایام صبر، اس صابر کی وجہ سے ایام عزا کہلاتے ہیں جنہوں نے صبر کی حدیں نہیں بتائیں. ہر نبی نے اپنے صبر کی حد بتا دی، ہر ابدال نے، ہر قطب نے اپنے صبر کی انتہا بتا دی کہ میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا. حتیٰ حضرت ایوب علیہ السلام بچوں کے مرنے پہ صبر کرتے رہے، گھر بار لٹنے پہ صبر کرتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بے ادبی، بے احترامی ہوتی رہی، صبر کرتے رہے. مگر ایک ایسا وقت آیا جب حضرت ایوب نے فرمایا یا اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. اور وہ بتا دوں، جب ان کی زوجہ سے کسی نے کہا کہ تم حضرت یوسف کی نسل سے ہو، اور یوسف کی نسل میں جو بھی ہے اس کے سنہرے بال ہوتے ہیں، ان کی نسل کی علامت ہے کہ بال سنہرے ہوتے ہیں، تم اپنے بال ہمیں دکھا دو. وہ نبی کی زوجہ جب گھر آئیں تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اب حد بات یہاں تک آ گئی ہے. تو حضرت ایوب نے فرمایا یا اللہ اب میری ناموس کا مسئلہ ہے، اب میری زوجہ کا مسئلہ ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا. مگر امام حسین کو تو پتا ہے زینب کے سر سے چادر اترے گی. امام حسین کو تو معلوم ہے. خود جناب ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ نے جب امام حسین سے فرمایا تھا نا مدینے سے جاتے ہوئے کہ حسین تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشی میں خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس پہ تم جا رہے ہو، کہ اب اس سفر میں تم مار دیے جاؤ گے. تو فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، میں اب واپس نہیں آؤں گا. تو پھر جناب ام سلمہ زوجہ نبی نے 2 قدم آگے بڑھ کر امام حسین سے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. تو جناب امام حسین نے فرمایا ان اللہ یرا اسارا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا اپنے دین کی خاطر. اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے اگر امام حسین کا صبر نکال دینا تو پھر کیا اسلام ان جلادوں کی تاریخ ہے جو بنی امیہ کے اور بنی عباس کے بعض بادشاہوں نے، یہ حجاج بن یوسف کی تاریخ ہے، پھر متوکل کی تاریخ ہے، پھر معتصم کی تاریخ ہے. جی یہ تاریخ کیا پھر اسلام ان کی تاریخ ہے، پھر یزید کی تاریخ ہے؟ اسلام کی تاریخ سے اگر صبر امام حسین نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں ہے کیا؟ جی میں کہتا ہوں کہ
نبی کی رحلت کے بعد جو 4 شخصیات کے دور گزرے، اس وقت تک بہت ساری چیزوں کو رواداری کے لیے، بہت ساری چیزوں کو اسلامی تعلیمات کی خاطر محفوظ رکھا گیا، مگر اسی سسٹم کے تحت تو یزید آیا نا، اسی سسٹم کے تحت یزید آیا، اور پھر یزید نے آ کر، اور پھر بنی امیہ نے، آگے والوں نے آ کر تو پھر حد ہی کر دی، ختم ہی کر دیا سب کچھ۔ مروانیوں نے، زبیریوں نے، یہ سب خطرناک ہو گیا نا ماحول۔ اب ایسے ماحول میں جو اب سب مٹنے جا رہا ہے، سب ختم ہونے جا رہا ہے، ایسے ماحول میں ایک ایسی قربانی چاہیے جو اسلام کو اتنا مضبوط بنا دے کہ پھر اب تاریخ میں کوئی جرت بھی نہ کرے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی۔ وہ امام حسین کا کردار سامنے آیا، حادثتاً نہیں آئے امام حسین کربلا، جی اتفاقی طور پر گئے تھے اور شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے، طے شدہ ہے، پہلے سے منصوبہ تھا، ارادہ پروردگار ہے، اللہ چاہتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ سے فرمایا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام، یوم القیامہ، یوم الظہور، یوم عاشورہ۔ حتیٰ انبیاء کرام بتاتے تھے اپنی امتوں کو کہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن تاریخ بشریت اول سے آخر تک، ایک دن ایسا آئے گا جو اول سے آخر تک تاریخ بشریت میں سب سے بڑی قربانی دی جائے گی، اور وہ قربانی آخری نبی کے نواسے حسین کی ہوگی۔ ایام صبر سے مراد امام حسین کے ایام، اور ایک مطلب اور ہے اس کا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کی یاد میں، جو امام حسین کے غم میں، جو امام حسین کے ماتم میں، امام حسین کے سوگ میں لوگ جمع ہوں گے۔ کشش ہے نا امام کے نام میں، امام حسین کا نام کھینچتا ہے اپنی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش پر نام لکھے نا، اور اللہ نے نام پوچھے کیا لکھا ہوا ہے، کون ہے یہ، تو حضرت آدم نے جتنے نام پڑھے، کسی نام پڑھنے پر حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن جیسے انہوں نے کہا نا حسین تو رونا شروع ہو گئے، کہا یا اللہ یہ کیسا نام ہے، جب یہ نام لیتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام حسین، ایک پیغام تو یہ ہے کہ وہ جن کے ایام ہیں وہ صبر کر گئے، اس دنیا سے برداشت کر گئے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے صبر ہے، چاہنے والے، عزادار، غمگسار، حسین مولا کے مرید چاہنے والے، وہ ان ایام میں صبر کریں، برداشت کریں۔ تو ان ایام کا سب سے بڑا پیغام برداشت ہے۔ بات بات پر میرے بچوں آستینیں نہیں لوٹا کرو، بات بات پر گھوسے مکے، بات بات پہ جملے، بات بات پہ جواب نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ ہاں بھائی نہیں تھا جواب ہمارے پاس، تم خوش ہو جاؤ، کیا جاتا ہے اتنی دیر تک؟ اگر کوئی یہ کہہ کر خوش ہو جاتا ہے اور فساد رک جاتا ہے کہ جواب نہیں تھا ان کے پاس، ہمت ہوتی تو بات کرتا، اتنا بہادر تھا تو ہم سے بات کرتا، کوئی بات نہیں تم خوش ہو جاؤ، ہم بہادر نہیں ہیں، تم بہادر ہو۔ یہ کربلا سکھاتی ہے ہمیں۔ دوستوں سے لڑائیاں، بھائیوں سے جھگڑے، بہنوں سے تعلقات توڑ دینا، پڑوسیوں کے ساتھ الجھ الجھ کے رہنا، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیاں، اس سے اللہ کا رسول خوش نہیں ہوتا، امام حسین اس سے خوش نہیں ہوتے۔ خاص طور پر میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان ایام میں برداشت بڑھائیے۔ بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنا تحمل، اپنی برداشت بڑھائیں، لڑائی جھگڑے نہیں کریں۔ جب کبھی غصہ آ رہا ہو نا تو یاد کریں ہم حسینی ہیں، ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میں سے چند فیصد ایسے دوست ہوں گے جو ایک سوال ان کے ذہن میں اس وقت دوڑ رہا ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایسے تو پھر ہمارا دشمن ہم پہ حاوی آ جائے گا،
ایسے تو ہمارے مخالف ہم پہ حاوی آ جائیں گے، پھر یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، پھر یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے۔ آپ برداشت کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی ایک لمحہ نہیں چھوڑتے ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے کھلے مخالف ہیں، آپ تو پھر انہیں حوصلہ ملے گا، انہیں ہمت ملے گی۔ مگر میرے عزیزوں، نہیں، اسلام تشیع میرے اور آپ کے ساتھ شروع نہیں ہو رہا۔ ہم نے شروع نہیں کیا شیعت کو، ہمارے زمانے سے شیعت شروع نہیں ہوئی ہے، ہمارے زمانے سے عزاداری شروع نہیں ہوئی ہے۔ ہم سے پہلے والوں کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی کرنے والے اسی مزاج کے لوگ تھے، جو آج آپ کے ساتھ تکفیری نعرے لگا کر، آپ کو جگہ جگہ تنگ کر کے، جگہ جگہ آپ کو آفسوں سے، اداروں سے نکلوا کر آپ کے ساتھ مسئلے مسائل کھڑے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر۔ آپ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، 57 اسلامی ممالک میں ایک ملک رہ گیا کہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے کھلے دشمن کے خلاف جہاد کرے۔ جی، ان سے بھی سیکھیں کہ انہوں نے کربلا سے کیا پیغام لیا ہے۔ وہ خمینی بت شکن جو کہہ کے چلے گئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر سے ہے، انہوں نے امام حسین سے جہاد لے لیا۔ کوئی امام حسین سے نوکری لے رہا ہے، کوئی امام حسین سے ٹرانسفر لے رہا ہے، کوئی امام حسین سے فصلوں کی بہتری لے رہا ہے، کوئی امام حسین سے امریکہ کا ویزا لے رہا ہے، کوئی تو اتنا ہے کہ صرف تبرک لے رہا ہے۔ ارے بھائی، امام حسین کا دروازہ، کریم کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق لے گا، وہ تو سب کو دینا چاہتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے گا۔ اب جس کو جو چاہیے، جس کا جتنا ظرف ہے، جس کی جتنی طلب ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جن لوگوں نے ابھی 12 دن کی جنگ میں، وہ بھی امام حسین کے مرید ہیں۔ جی، ہمیں چند شرارت اور شریر مزاج لوگوں کے وجہ سے اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم برداشت کریں گے، وقتی طور پہ تکلیف آئے گی، مگر صبر کا نتیجہ کل کا اچھا ہونا ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کل اچھا ہوتا ہے۔ آج وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں مگر کل ان کا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ایام ازاں ہیں، برداشت کے ایام ہیں۔ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کبھی کبھی کچھ ایام ازاں میں کہیں عزاداروں میں کسی تکرار کی سنتا ہوں کہ فلاں مجلس کے بعد عزاداروں میں کوئی تکرار ہو گئی، کوئی تو میں ہو گئی، اور ہلکا پھلکا کہیں کی خبر آتی ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو گیا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ دن اختلافات کے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ایام صبر ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کو ٹھنڈا کرو، انہیں سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو کہ بھائی بری بات ہے، ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم حسینی ہیں، ہم تو علم اس کا اٹھاتے ہیں جس نے صبر کی وجہ سے خود کو باب الحوائج کے درجے تک پہنچا دیا۔ حضرت عباس 4 محرم کو ہی کربلا کا معرکہ تمام کر دیتے، مگر ان کے صبر کی وجہ سے عاشور کے دن ان کے سامنے بچے پیاس پیاس کہتے رہے، پانی لینے گئے، دونوں بازو قلم ہو گئے، سر پہ گرز لگ گیا، آنکھ میں تیر لگ گیا۔ قتلوہ ارمن اربا، جب مولا حسین لاشا چھوڑ کر آئے نا تو یزیدی سپاہی یہ سمجھے کہ عباس ابھی زندہ ہے، تو 100 تلوار اٹھائے ہوئے وہ ظالم آگے آئے اور اتنی تلواریں ماری حضرت عباس کے بدن پر کہ قتل ہو ارمن اربا۔ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ایک چٹائی میں لپیٹ کر دفنایا تھا، ایک گٹھڑی میں لپیٹ کے دفنایا تھا۔ جتنی چھوٹی سی قبر جناب سکینہ کی ہے نا،
اتنی ہی چھوٹی سی قبر جناب عباس کی ہے، جس کا قد بہت دراز تھا، جس کا ہیکل بہت بڑا تھا، جس کا بہت لمبا قد تھا، اس کا جنازہ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی قربانی۔ میں تو آپ کے ساتھ مل کر امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مولا زمین پر جتنے خاک کے ذرات ہیں، ذرات کے برابر بھی میرے آنکھ سے آنسو ٹپکے تو میں نے آپ کا غم نہیں منایا۔ مولا ہم تو اونچی آواز میں کبھی کبھی روتے ہوئے شرم کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین کے مزاداری میں کبھی کبھی ہمیں اس میں بھی شرم آ رہی ہوتی ہے، تکلف کر رہے ہوتے ہیں، گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ مگر آپ کو بتا دوں کہ واقعہ کربلا پہ کیا منظر بنا۔ جناب ام سلمہ، یہی جناب ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ، عاشور کے دن عصر کے وقت مدینے میں سو رہی تھی کہ اچانک چونک کر اٹھی اور پوری حویلی میں حسین حسین پکارنے لگی۔ تو کسی نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہ میں نے ابھی نبی کو خواب میں دیکھا، ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جناب ام سلمہ ہیں، ادھر کربلا میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں۔ عین شہادت کے وقت میں نبی مکرم کو خواب میں دیکھتی ہیں بی بی ام سلمہ۔ ایک مرتبہ چونک کے اٹھتی ہیں، کہتی ہیں میں نے ابھی نبی کو خواب میں دیکھا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ ابا نہیں ہے میرے نبی کے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بالوں میں خاک لگی ہوئی ہے، اور مجھ سے فرما رہے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرے حسین کو مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، تکلف نہیں کریں، شب عاشور کی مجلس ہے، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے۔ دیکھیں میرے اندر کتنی ہمت ہے، آپ میں کتنی سکت ہے۔ آج کی یہ مجلس حسین کے جوان کی مجلس ہے، حضرت علی اکبر کا ماتم ہے نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی کچھ دیر کے بعد تابوت آئے گا، یہ اس کا تابوت ہے جس کا لاشا حسین اٹھا کے لائے، شبیہ تابوت حضرت علی اکبر۔ اور یہ اس وجہ سے ہم شبیہوں کو اٹھاتے ہیں، ہم شبیہوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ایک حسرت ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو یوں لاشوں کو بغیر کفن کے چھوڑا نہ جاتا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ ساری رات امام حسین اور امام کے اصحاب اور اہل بیت عبادت میں مصروف رہے، اور ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو بیٹے کو لے بیٹھی ہے اور کہہ رہی علی اکبر کل بابا پہ جان قربان کرنی، بیٹا کل عاشور کا دن ہو تو دوسروں کی شہادت سے پہلے حسین کا بچہ مارا جائے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام جہلا تیرا علی اکبر تو کل قیامت کا دن، تیرا علی اکبر تو سب سے بڑی قربانی دے گا۔ اور پھر جب عاشور کا صبح کا وقت آیا کہ جب شہادتوں کے لیے سب آمادہ ہونے لگے تو ایک آواز آئی تقدم ولدی، اے میرے لال، اے میرے بچے علی اکبر آگے آ جاؤ۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی، علی اکبر کو ایسے جیسے دولہا بنا رہے ہو۔ جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج آنسو مانگو اللہ سے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ حق ہے جوان کا، جوان پر حق ہے علی اکبر علیہ السلام کا۔
خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور گھوڑے پر بٹھایا. اجرکم اللہ. مگر عزادارو جب علی اکبر روانہ ہونے لگے نا، ابھی ان کا گھوڑا کچھ آگے گیا تھا کہ کان میں محسوس ہوا، آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گھوڑے سے اتر آئے، گھوڑے سے اتر آئے. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی. فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کی کیسے اجازت دی جاتی ہے؟ اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر کی شہادت میں کچھ امتیازات ایسے ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں پائے جاتے. کچھ حضرت قاسم کی شہادت کا انداز انہی کے ساتھ مخصوص ہے. کچھ حضرت علی اکبر، حضرت عباس کی شہادت کا انداز انہی کے ساتھ مخصوص ہے. اور ایسے ہی کچھ حضرت اون و محمد کا انداز شہادت ان کے ساتھ ہی مخصوص ہے. اور حسین کو تو ایسے مارا گیا جو کسی شہید میں وہ انداز نہیں تھا، کسی شہید میں وہ انداز نہیں تھا. صرف ایک جملہ کہہ دوں، جب امام حسین ذوالجنہ سے زمین پر آئے نا تو شمر خنجر لے کے آگے بڑھا. اللہ کرے یہ جملہ مجھ سے بیان ہو جائے. میں عربی کا جملہ کہتا ہوں، ترجمہ کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے. تسلی کریں، تسلی کریں، عربی کا جملہ سنیں. میں ترجمہ نہیں کروں گا. اللہ کرے میرا مجمع جب امام گھوڑے سے زمین کی طرف آئے نا تو شمر خنجر لے کے آگے بڑھا. اور اب مقتل کا عربی کا جملہ سنیں. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. کس سینے کی بات کر رہا ہوں؟ کس سینے کی بات کی ہے روایت نے؟ شمر کہاں بیٹھا ہے؟ اجرکم اللہ. جس سینے میں قرآن ہے، جس سینے کو نبی بوسا دیتے تھے، تقریباً کوئی 10 امتیازات امام حسین کی شہادت میں ہیں. جیسی شہادت امام حسین کی ہوئی ہے ایسی شہادت کسی اور کی نہیں ہوئی. سید و شہداء ہے نا، سارے شہیدوں کے سید و سردار ہیں نا. حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات ہیں. ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ حضرت علی اکبر واحد مجاہد کربلا ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا علی اکبر جاؤ ماں بہنوں سے اجازت لو. کسی کو نہیں کہا جا کے بیویوں سے اجازت لو. تھکے نہیں، تھکے نہیں. جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے سینے سے لگایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. فرمایا جاؤ علی اکبر اپنی پھوپھی زینب سے تو رخصت ہو، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے تو مل کر آؤ. علی اکبر سکینہ انتظار کر رہی ہے. خیموں کے درمیان جا کے کھڑے ہوئے سلام کیا. السلام علیکم یا زینب، یا ام لیلہ، یا رباب، یا سکینہ، یا جاریۃ فضہ. اور یہ کہہ کر پھر کہا ھذا السلام سلام الآخرہ. یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. تمام بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا. کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، کوئی بازو تھامے کھڑی ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ
کمل اللہ، اجو کمل اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنا پرسہ دے گا۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی کہتے ہیں وہ جو بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی وہ کوئی چھوٹی بی بی ہے، آواز دے رہی ہے سکینہ، بھائیو ہماری غربت پر رحم کرو، بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ ایسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے جیسے کسی جوان کی میت باہر آ رہی ہے۔ امام نے گھوڑے پر بٹھایا، جاؤ میرے لال الوداع۔ دوسرا امتیاز اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت کا، جب میدان میں چلے گئے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، امام حسین ایک بلندی پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں میرا بچہ کیسے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، کہ اچانک نہ جانے کیا خیال آیا امام حسین کو، اترے ہیں اس ٹیلے سے، حضرت فضہ کو آواز دے کر کہا فضہ علی اکبر کی ماں کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہیں۔ ام لیلہ دعا کرے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ بی بی ام لیلہ خیمے میں مصلی پر گئی، سر پر قرآن رکھا، یا اللہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ تکبیر کی آوازیں آئیں، تکبیر کی آوازیں آئیں۔ حضرت ام لیلہ نے کیا دیکھا، علی اکبر بابا سے باتیں کر رہے ہیں۔ در خیمہ پر آ کے جناب ام لیلہ نے دیکھا کہ علی اکبر آ گئے، ماں کی دعا قبول ہو گئی، مگر منظر بڑا عجیب ہے۔ بابا سے بیٹا بات یہ کر رہا ہے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا میں کس کا پوتا ہوں، مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے۔ کون علی اکبر ہیں جو 3 سال کی عمر میں امام حسین سے انگور مانگ رہے تھے، مدینے میں انگوروں کا موسم نہیں تھا، حضرت علی اکبر نے آ کے کہا بابا مجھے انگور کھانے، 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر۔ امام حسین مسجد مدنی مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں، جب علی اکبر نے کہا نا بابا مجھے انگور چاہیے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر انگوروں کا موسم نہیں ہے، مگر تم کچھ بابا سے مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ یہ کہہ کر میرے مولا حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا، ستون سے گوشہ گرا۔ امام نے انگور اٹھا کے کہا علی اکبر لو تمہارے بابا، ایسا ہو سکتا ہے تم مانگو اور بابا نہ دے؟ میں اب رونے والے جوانوں سے کہوں، 3 سال کی عمر میں علی اکبر نے انگور مانگے، امام حسین نے معجزے سے دے دیے۔ کربلا میں پانی مانگ رہا ہے 18 سال کا کھڑیل جوان، حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت جوان، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا دشمن کو کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ اب اس منظر کو ایک ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، ماتم کریں گے ماتم کریں گے، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ وجر و کمل اللہ، وجر و کمل اللہ۔ یا اللہ ان رونے والوں کو علی اکبر کی قبر دکھا دے، یا اللہ ان ماتمیوں کو حسین کی زری دکھا دے۔
امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید تمہیں کوئی سکون مل جائے۔ مگر حضرت علی اکبر نے جب اپنی زبان دہن حسین میں دی تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے، علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں کوئی تسکین ہو جائے۔ جاؤ میرے لال نانا رسول سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، دشمن کا مقابلہ کیا، 80 سپاہیوں کو فنار کیا، ایک ظالم نے برچھی ماری، بہت دیر تک برچھی نکالتے رہے، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا،